السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک سجاد۔ تو ناظرین، آج 15 جولائی 2020 ہے۔ تو 15 جولائی 2016 میں ترکی میں ایک فوجی حملہ ہوا، فوجی بغاوت ہوئی، جیسے کہ سب پوری دنیا جانتی ہے اس واقعے کو۔ طیب ایردوان صاحب کے اوپر ایک بہت بڑا فوجی حملہ ہوا جس میں ان کا تختہ الٹنے کی کوشش کی گئی اور مارشل اللہ لگانے کی کوشش کی گئی۔ تو ناظرین، اس دن آپ کو معلوم ہے کہ کافی سارے جو ترک لوگ ہیں، سول لوگ ہیں، وہ شہید ہوئے۔ تو اس سلسلے میں، اس یاد میں ہر 15 جولائی کو ترکی گورنمنٹ اور لوگ جو ہیں ایک اپنا ریکارڈ کرتے ہیں کہ آج کے دن اس قوم پر ایک حملہ کرنے کی کوشش کی گئی اور انہوں نے اس حملے کو ناکام کر دیا۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو 15 جولائی 2016 کے بارے میں تھوڑی بات بتائیں گے، اور آج یہ پیچھے ہمارے بہت بڑا ایک فنکشن ہے جس میں یہ اس دن کو یاد کرتے ہیں اور ان شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے اور تمام جو سرکاری ادارے ہیں اور سول لوگ ہیں جن کے رشتہ دار اور جاننے والے شہید ہوئے ہیں، آج اس سلسلے میں یہاں پر ایک بہت بڑی تقریب ہے جو اپنے شہیدوں کو یاد رکھنے کے لیے مناتے ہیں۔ 15 جولائی 2016 میں جو ایک بہت بڑی فوجی بغاوت ہوئی جس میں فیت اللہ گلن نے، جو امریکہ میں بیٹھا تھا، اس نے اپنے جو یہاں پر ترکی میں موجود اپنے ہر ادارے میں بندے تھے ان کو استعمال کر کے یہاں پر مارشل اللہ لگانے کی کوشش کی گئی، اور وہ آج تک ان فوجیوں کو جو فوجی پکڑے گئے ہیں ان کو عدالتوں میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اور جیسا کہ جہاں وہ بڑی اسٹرانگ اور بہت بڑی تنظیم تھی جنہوں نے مارشل اللہ کے پیچھے جو تھے، تو جیسا کہ پاکستان میں ترک پاک سکول تھے، اور وہ سکول ترکی گورنمنٹ کے آرڈر پر، طیب ایردوان صاحب کے بذاتی خود آرڈر پر وہ پاکستان میں بند کیے گئے، باقی تمام ممالک میں وہ سکول ویسے ہی چل رہے ہیں۔ تو پاکستان ترکی کا بھائی ملک ہے، اور اس وجہ سے پاکستان میں جو چند اس گروپ کے جو بغاوت کے بندے تھے پاکستان میں موجود تھے، جو پاکستان گورنمنٹ نے بڑے اچھے طریقے سے ترکی گورنمنٹ کے حوالے کیے، تو اپنے بھائی ہونے کا، اپنے بردر کنٹری ہونے کا ثبوت دیا۔ تو ناظرین، 15 جولائی 2016 کو جو یہ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا، اس میں طیب ایردوان صاحب پر ڈائریکٹ حملہ ہوا اور فوجی F-16 سے، اور یہ پیچھے میدان دیکھ رہے ہیں یہاں پر کافی سارے جو لوگ ہیں اس محلے کے وہ شہید ہوئے، اور شہادت سے پہلے انہوں نے جب ٹینک اپنے ہی فوجی دیکھے جو ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور اوپر سے ٹینک لے آئے تھے اور فائرنگ کر رہے تھے اور F-16 سے ڈائریکٹ حملے کر رہے تھے، تو ایک یہ جیسا بھی پیچھے جو بہت بلدیے کی بلڈنگ ہے اس میں ایک تالاب تھا جو خوبصورتی کے لیے بنایا گیا تھا۔ تو ناظرین، اس تالاب میں ان عظیم لوگوں نے، ان میں داڑھی والے بھی لوگ بھی شامل تھے، کلیشے بھی لوگ شامل تھے، جوان بھی، بوڑھے بھی، انہوں نے اس سے پہلے وضو کیا وہاں پر، اور وضو کرنے کے بعد انہوں نے شہادت نوش فرمائی اور اپنے ملک اور اپنے وزیر اعظم کا دفاع کیا بڑے اچھے طریقے سے۔ تو ناظرین، اس قوم کی 15 جولائی 2016 میں اپنے ملک کے لیے ان لوگوں کی لازوال قربانی کو یاد رکھنے کے لیے آج کا یہ دن مناتے ہیں۔
آغاز کیا تو آج یہاں پر یہ سلسلے میں تقریب ہو رہی ہے 15 جولائی 2016 کے شہداء کے لیے ایک بہت بڑی تقریب ہے۔ طیب اردوان صاحب نے انقرے میں اپنی تقریر کا صبح آغاز کیا اور اس میں یہ ساری باتیں بیان کی، اور جو فوجی پکڑے گئے ان کو کڑی سے کڑی سزا دینے پر عوام کا ایک بہت بڑا احتجاج تھا کہ ان کو فوجیوں کو قطعی طور پر معاف نہ کیا جائے۔ تو ناظرین آئے آپ کو تھوڑا تقریب میں شامل کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو باقی ڈیٹیل بتائیں گے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ۔ تو ناظرین آج ہم اس ترکی میں کھڑے ہیں جو 20-22 سال پہلے میں یہاں پر موجود تھا، تو ایک فوج کا کیپٹن اپنا بیان کر رہا تھا تو اس نے مسجد کی اذان بند کروا دی تھی، تو یہاں پر اسلام نام کا بڑا مائنر ہو چکا تھا۔ تو آج اسی ترکی میں اپنی تقریب کا آغاز کرنے کے لیے مولانا صاحب نے پیچھے قرآن پاک کی تلاوت کی اور دعا کے ساتھ اپنی تقریب کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ تبدیلی اس کو کہتے ہیں۔ حقیقی تبدیلی یہ ہے کہ یہ سیکولر ملک تھا جس کو طیب اردوان صاحب نے ابھی کافی لوگ اسلامی حدیث یاد کرتے ہیں، قرآن پاک یاد کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں۔ تو ناظرین یہ 15 جولائی 2016 کے بارے میں یہ بہت بڑی داستان ہے۔ تو آج ہم آپ کو ناظرین یہ ایک شارٹ سی اس بارے میں بتایا ہم نے۔ تو ناظرین یہ ایک شارٹ سی ہسٹری تھی، جو فوجی تھے ان کے بارے میں، وہ ابھی تک جیل میں بند ہیں، 4 سال ہو چکے ہیں، اور دنیا کے جو ممالک میں موجود ہیں وہاں سے ان کو گورنمنٹ لا کر یہاں پر جیلوں میں بند کر رہی ہے، اور ان پر عدالتی مقدمات چلائے جا رہے ہیں، اور ان پر کافی سیاسی اور پریشر ہے جس وجہ سے ان کو سزائے موت دی جائے، لیکن ترکی کے قانون میں پھانسی کا قانون نہیں ہے، اس وجہ سے وہ جیلوں میں بند ہیں۔ تو ناظرین اس بارے میں آپ کو ایک تفصیلی ویڈیو ضرور بنائیں گے آپ کے لیے، تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ ٹیک کیئر ناظرین، اللہ حافظ۔ ہمیں لائک، سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔